بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سر ویسے ہی میرے ایک دوست ہیں فیصل آباد سے، میں بھی فیصل آباد سے، تو ان کے ساتھ اکثر سیٹنگ ہوتی رہتی تھی. تو وہ بڑے شاہ صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اکثر. کن کا ذکر ہوتا تھا؟ صفدر شاہ صاحب، وہ صفدر بخاری بابا جی کا. جی بابا جی. وہ فیصل صاحب کرتے تھے؟ جی فیصل صاحب. بابا جی سے ملے ہوئے ہیں وہ؟ نہیں بابا جی سے تو نہیں ملے، لیکن وہ اچھا، سر ویسے ان کا ذکر کر رہے جی ویسے ذکر کیا. اچھا جی، پھر تو سر بس وہ ایک جس طرح ایک ہوتا ہے کہ اشتیاق، تو پھر وہ ویڈیوز وغیرہ، پھر میں نے خود بھی تھراپی کی تھی ایک دفعہ تقریباً 1.5 سال پہلے. تو اس کے بعد دوسری دفعہ کی تو انفارچونیٹلی وہ مکمل نہیں ہو سکی، مجھے انسپیکشن کے سلسلے میں کہ جانا پڑا. تو بس اس کے بعد ابھی یہ پچھلے 10 دن سے ریگولیرٹی جو ہے وہ. آپ تھیراپی کس چیز کے لیے کر رہے تھے؟ سر اس وقت شاید انگزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ کچھ. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر میں پولیس میں. آپ پولیس میں ہیں؟ پولیس میں بھی انزائٹی ڈپریشن ہوتی ہے؟ اچھا، وہ دوست بھی آپ کے پولیس میں ہیں؟ جی سر. دونوں پولیس میں ہیں؟ یہاں لاہور میں یا وہاں پہ؟ سر پہلے میں لاہور ہی پوسٹڈ تھا، ابھی میرا فیصل آباد ٹرانسفر ہو گیا. اب آپ فیصل آباد میں ہیں؟ جی سر. اچھا جی، ٹھیک. تو ابھی بھی انزائٹی ڈپریشن کے لیے کر رہے ہیں یا پہلی بار انزائٹی ڈپریشن کے لیے کیا تھا؟ سر اس وقت کیا تھا، لیکن اس کے بعد. آصف، یہ کن کے ساتھ ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں سر؟ کون سے والی لیڈیز؟ عمران کون سے؟ ہاں جی، ویسے کہاں سے ہیں وہ؟ سیالکوٹ سے. عمران جو ہے اس کی والدہ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ اچھا جی، ٹھیک. اچھا جی. تو سر اس وقت کچھ ریگولیرٹی کے لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے شروع کیا تھا. تو پھر جاب برڈن، ڈیوٹی ٹائمنگ تھوڑا، اس کی وجہ سے بہت سی ساری چیزیں ادھر ادھر اسکپ ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو پھر سے ایک دفعہ اس کو جو ہے تھراپی کو سٹارٹ کیا. تو میرے خیال میں شاید 5th ڈے انفارچونیٹلی مجھے اس کو مینیج نہیں ہو سکا، میری اپنی کوتاہی تھی. تو بس سر اس کے بعد ابھی تو وہی انڈیسیسونیس، لاشعوری اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو ابھی چونکہ میرا ٹرانسفر ہو گیا فیصل آباد، تو میں وہ ایک ویڈیوز کے اینڈ میں نمبر دیے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح ایک دفعہ بیٹھ سکوں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تھراپی کریں، اور وہ تھوڑی میری جلد بازی، وہ بس ڈھونڈتا پھر ادھر آج پہنچ گئے سر. چلے ذریعہ نصیب. بلال، طیب بلال نام ہے، اور آپ کا اسم شریف ہے جی؟ محمد امین. امین صاحب. اچھا جی، آپ بھی فیصل آباد ہی پوسٹڈ ہیں؟ آپ لاہور میں پوسٹڈ ہیں، ٹھیک. تو آپ دونوں تو ماشاءاللہ ماتھوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ پابندے سوم و صلات، نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے، میں تو گناہ گار آدمی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ تھراپی بتا دی سارے کو، جو بابا جی کا طریقہ کار ہے، الٹیمیٹ ریمیڈی کوئی کر لے. ہاں 7 دن اگر نہیں پورے ہو سکے، 3 بار نہیں ہو سکے تو 1 بار روز کی ہو 7 دن. دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں، اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائیں. باقی علافیاں کرتے رہیں ساتھ، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، مخلوق خدا کا بھلا کریں، لوگوں کی دعا نکلوائیں، مردہ دلوں کو زندہ کریں، کسی سے دعا لیں. ویسے ہی دعائیں کروانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو مائیں بڑی کرتی ہیں دعائیں. ہر بندے کی ماں یہی کہتی ہے میرا پتر بادشاہ ہوئے، ایک کا ہی ہوتا ہے بادشاہ، باقیوں کا تو نہیں ہوتا. تو سب اس نے اپنا جو لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے اپنی دعا ہے، پھر ماں کی ہے، پھر کسی اللہ والے کی بھی ہے، کسی بھی انسان کی، کسی بھی مخلوق کی آپ کے لیے ہو جائے، نکل جائے، جو دعا نکل جائے جو کسی کے لیے، وہی دعا ہوتی ہے. ہو یا دعا ہو جو نکل جاتی ہے، وہ جا لگتی ہے. اللہ خیر کرے گا. آپ سکون بانٹیں اگر آپ کو سکون چاہیے. انزائٹی بے سکونی ہے. اللہ تو کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو میرے یار دوست ہوتے ہیں تو
تو اللہ سے دوستی کر لیں. بندے کی چھوٹے موٹے وزیر سے دوستی ہو تو شہر میں اتنا کر کے پھر رہا ہوتا ہے, کسی بڑی پوسٹ والے سے ہو, کسی دنیاوی کسی بھی بندے سے ہو, تو اس کی فنے کھانی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو اگر اللہ سے ہو جائے, کیا خیال ہے؟ بالکل سر, دو چیزیں بیسیکلی نا میں ان میں تھوڑا سا اسٹک ہوں. ایک تو جو بھی کام سٹارٹ کیا, چاہے وہ پڑھنا ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی, تو اس کی تکمیل کہہ لیں کہ وہ نظر نہیں آئی, یہ مکمل نہیں ہو سکا. جیسے میرے پاس امیجیٹ ایگزامپل ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سیرت پڑھنی شروع کی تھی, تو میرے خیال ہے 10-15 صفحے پہلے سر وہ اپنی مصروفیت کوتاہی کی وجہ سے اس کو میں نے کہا چلیں صبح پڑھ لوں گا, تو صبح آج تک نہیں ہو سکی. بہت ساری چیزیں اس طرح. اور ٹرانسفارمیشن اپنی انسائڈ بندہ کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں, تو ان کا جو ہے نا وہ کبھی ایک وہ سینس وہ جو ڈیولپ ہو جائے نا کہ ہاں تھوڑا سا یہ کام مکمل ہو گیا یہ. اور دوسرا یہ کہ اس میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ جو جگہ ہجرت کا جو کنسیپٹ ہے کہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے انفرادی وہ کتنا وہ جگہ اس کے لیے میٹر کرتی ہے, اس کے باقی معاملات کی مینجمنٹ میں, اس کے سیٹل ہونے میں. تو بس یہ دو چیزیں ہیں سر. آپ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہجرت ایسا شاید میرا کہہ لیں کہ بائسنس ہوگی کہ لاہور سے ٹرانسفر تو ہو گیا, لیکن شاید میں لاہور چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اور دوسرا یہ کہ شاید یہی پرسنل انٹرسٹ, نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ شاید جو ہے وہ شریعت میں کہا جاتا ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. جو جبر اور قدر کا فلسفہ ہے یا تقدیر کا, ہمارے اختیار میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اور ظاہریت میں جن لوگوں کے پاس یہ سوال ہوتا ہے یا اس میں پھنسے ہوتے ہیں, ان کو مولا علی کے ایک بڑی مشہور قول کی مثال دی جاتی ہے. جو کسی بندے نے ان سے یہی بات پوچھی تھی, تو انہوں نے کہا تھا ایک ٹانگ کھڑی کرو, اس نے کر لی کھڑی. پاؤں اٹھاؤ اپنا, اس نے اٹھا لی. انہوں نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ, اس نے یہ تو میں گر جاؤں گا, میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا. تو انہوں نے کہا یہی تمہارا اختیار ہے اور یہ تمہاری مجبوری ہے. ٹھیک ہے, اگر اتنے ہی معنی رکھے جائیں تو اسی میں اگر وہ میرا خیال ہے ان سے سوال کرتا تو کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو معرفت میں ایک جواب یہ بھی ہوتا کہ میں شاید یہ ایک انگلی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتا, ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا, یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ سرنڈرڈ لوگوں کا جواب ہے جو اس کے آگے زیرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے بہانہ نہیں ہے کہ میں شراب پی کے کہوں اللہ نے لکھی ہوئی تھی, میرے اختیار میں نہیں ہے, یا زنا کر کے یا غلط کام کر کے. یہ گناہ ہی میرے اختیار ہے, یہ کرنا ہی نہیں ہے. ایک کام ہے کرنا ہی نہیں ہے, اور وہ ہم کرتے ہیں. جن کے پاس یہ سوال ہیں انہیں اس کا جواب دینا چاہیے کہ جب کہا گیا نہیں کرنا تو پھر نہ کریں. تو جب وہ کرتا ہے تو یہ پھر اس کا اختیار ہے, کرتا ہے نا, تو وہ گناہ ہمارے اختیار میں ہے, اسی لیے ہمیں کہا گیا نہ کرو. ٹھیک, اسی طرح جس فیز سے آپ گزر رہے ہیں کہ آپ جو مرضی ارادہ کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا, چاہے وہ کوئی بڑا اچھا کام ہوتا ہے, وہ کوئی ذاتی کام جو آپ کے ہوتے ہیں. پرٹیکولرلی آپ نے کہا میں سیرت کا مطالعہ کروں گا, اور چند دن کے بعد آپ نہیں کر سکے. سورہ رحمان 7 دن سننی ہے, آپ سے پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دل کی پہلی آواز ایک تو سنا کرو, عادت بناؤ. ٹھیک ہے, جو دل کی پہلی آواز ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی, پھر اس پہ ڈٹ جایا کرو, وہ کیا کرو. ایک چیز, جب مقصد اللہ ہوگا. لیکن آپ خود اللہ سے یہ کہتے ہیں, اور یہ بچپن سے یہ آپ کی دعا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں, چاہے اس میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں, لیکن آپ کی دعا اللہ کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو پھر یہ ہو جائے, مجھے تو پتہ نہیں اس کا اینڈ کیا ہے, لیکن یہ خیر سے ہو, اس میں خیر ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی اور اپنی کوشش پوری کرتے ہیں, لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ نہیں ہوتی.
یا کسی بھی جگہ پہ وہ روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دعا آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ اگر اس میں خیر ہے, ٹھیک, تو وہ کام میں جہاں تک تو آپ کی کوشش کا عمل دخل ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں. اسی کو مولا علی نے کہا ہے کہ جب میری کوشش اور پلاننگ کے مطابق میں رزلٹس حاصل کر لیتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے میری کوشش تیری رضا کے مطابق تھی اور میں نے تیری مرضی کے مطابق یہ کام کر لیا. اور جب میری بہترین کوشش پلاننگ کے باوجود میں اس کام کو نہیں کر پاتا اور میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں, تو جس وقت میں وہ کرنے کے باوجود ساری ایفرٹ کوشش کرنے کے باوجود وہ حاصل نہیں کر پاتا یا وہ ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پاتا تو میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. اور میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ شکر ہے مجھے پتہ تو نہیں تھا, میں لا علمی میں کوشش تو کر رہا تھا, لیکن شکر ہے کہ میں تیرے مرضی کے اگینسٹ نہیں کر پایا اور میں تیری مرضی کے مطابق ہی رہا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا حاصل یہ ہے کہ دونوں طرف وہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں اور اس میں شکر گزار رہتے ہیں, اپنے حصے کی کوشش وہ پوری کرتے ہیں. یہ ہڈر ہمی نہیں ہے کہ جی اللہ ہی کرے گا, جو بھی کرے گا, ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ نے کرنا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اپنی عقل سمجھ اور وسائل کے مطابق اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک نیک عمل کرنا چاہ رہا ہے اپنی طرف سے, بنے کہ مولا علی اب پٹھے کام تو نہیں کریں گے نا, اس کے کوئی اچھے کام ہی اپنی طرف سے کرنے چاہ رہے ہوں گے, لیکن اس میں جس وقت مجھے وہ کامیابی نہیں ملتی تو میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر تیری رضا میں اس وقت ہوں, کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کام نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اس کام میں اس کی مرضی نہیں تھی, اور اس میں وہ ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے کہ یار میں نے اتنی کوشش کی, میں نے اتنا پیسہ لگایا, میں نے اتنی ایفرٹ کی, تو یہ کیا یہ کامیاب کیوں نہیں ہوا. بالکل میں 90% مارکس لے گیا لیکن 91% والا جو تھا اس کی سیٹ تھی, تو مجھے 1 نمبر ہی اور آ جاتا یا کچھ آ جاتا. اس دن اس وقت ابھی وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا, اور یہ اللہ ہی جانتا ہے جس جگہ سے وہ دیکھ رہا ہے. ہم آنے والے وقت کو نہیں دیکھتے, ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. اب اس میں بڑی سادہ سا سوال آپ کا نکل آئے گا کہ لو جی سیرت میں کیا بات ہے پڑھنے میں, تو وہ سیرت میں سے آپ کو گزارے گا. آپ پتھر کھا کے دعا دیا کریں نا, آپ لوگوں کا بھلا کریں اور ان سے سخت سست سنیں. جن کا بھلا آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ الٹا آپ پہ ہی شک کریں, وہ آپ کو پتھر ماریں, وہ آپ کو ہی ملامتیں دیں, وہ آپ کی خلوص نیت کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ نہیں یہ ضرور پیسے لے گا بعد میں, اس کا کوئی اپنا فائدہ ہوگا, اس کی کوئی اپنی مقصد ہے بیچ میں. بڑا دل ہرٹ ہوتا ہے. میں ریسنٹلی گزرا ہوں اس سے ایک پروسیس سے, ٹھیک ہے, تو ان کو دعا دیں تو پتہ چلے گا سیرت کیا ہے. پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے, اگلے کے بھلے کے لیے کام کر کے بھی اگلوں سے دشمنی اور گالیاں کھانا, پتھر کھانا, اور پھر بھی دعا دینا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کوئی مشکل سیرت. ٹھیک ہے, تو تم نے کیوں مرنا ہے, کیوں تیری مرن دی صلاح ہے کہ جس کام کا ہمیں پتہ نہیں ہے, جس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ویسے تو آپ لوگ پولیس والوں کے, میرا خیال پولیس والے بھی اور شاید لا والے بھی, ویسے تو شاید لا یہ ہے کہ اگنورینس آف لا جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں ہے. مطلب میں ایک بار فیصل آباد گیا تو میں نے ایک اشارے سے رائٹ ٹرن لیا, لیفٹ ٹرن لیا, انہوں نے میرا چلان کاٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو منع ہے ریڈ لائٹ پہ. اس زمانے میں اجازت ہوتی تھی. تو میں کہ یار میں تو ادھر, انہوں نے کہا جی ایس چوک سے نہیں ہے. میں نے کہا میں تو آپ کے شہر میں نیا آیا ہوں, اس وقت بہت نیا بائک, تو میں وہاں میڈیکل کالج کے لیے گیا تھا. تو میں کہا جی مجھے تو نہیں بتانے کہ جیسی فرا اس نے پکڑا دیا میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, بائک بھی کسی کی. ٹھیک ہے, اور جب میں نے وہ بہانہ بھی لگانے کی کوشش کی کہ وہ لائسنس تو میں کمرے میں ہاسٹل میں رہتے تھے, میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, کہ وہ لائسنس میں ہاسٹل میں چھوڑ آیا ہوں, یہ وہ اس نے لائسنس نہ ہونے کا بھی چلان کاٹا. ٹھیک ہے, پھر گاڑی کے کاغذ بھی نہیں تھے موٹر سائیکل کے, پھر موٹر سائیکل بھی انہیں اتھی رکھ لی. ٹھیک ہے, حالانکہ میں مہمان تھا اس شہر میں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اگنورینس آف لا کچھ اس طرح کا سینٹنس انہوں نے بولا. اس وقت بھی چھوٹا سا تھا, میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ اس نے کہا کہ جی یہ بھی جرم ہے, بلکہ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
لیکن اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بات کا نہیں پتہ, جن تک بات نہیں گئی, ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کروں گا, جن کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کئی قومیں جن تک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے, اگر وہ بت پرست تھے, ان تک توحید کا میسیج نہیں پہنچا, تو اللہ کریم نے ان کہا کہ جی جن تک نہیں نا بات پہنچی ان کی خیر ہے, انہیں میں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو جنہیں پتہ ہے اور اس کے بعد وہ نہ کریں, مطلب آپ کو سیرت کا پتہ ہے, آپ نے سیرت پڑھ لی ساری, اب سیرت صرف داڑھی رکھ لینا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, سیرت تو 24 گھنٹے کا سرکار کا عمل, اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ایک بھی سٹیپ وہ پورا کر سکیں. ایک ہی سٹیپ کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے نا, تو پسینے آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اوپر سے بندہ پولیس میں بیٹھا ہو اور کسی کا بھلا کر رہا ہو, پہلے تو یہی بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس کے بعد مطلب ایسے بیوقوفوں کا بھلا کر رہا ہو کہ جنہیں اپنے بھلے کا نہیں پتہ. ٹھیک, اور مفت کر رہا ہو, اور ان سے جا کے مطلب پٹ رہا ہوگا, یار یہ کر لو, ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. ٹھیک, جیسے مجھے کئی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں کرونا کیویں ہویا, میں کہ پتہ نہیں یار. ہم نے ڈاکٹر صاحب تسی تے کرونا وارڈ 'ਚ سال ڈیوٹی کرتے رہے, اتنے تمہیں نہیں ہویا, ہون کیویں ہویا. اب میں نے کہا اللہ ہی مجھے بتائے گا. اب میرے ان دوستوں نے جو ہے, جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عقل مند وزادار دشمن زیادہ نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے دوستوں نے مجھے بتانا شروع کیا پچھلے ہفتے, ایک دو نے پچھلے ہفتے جب نے یہ لائیو سیشن بھی بند کی سٹنگ یہاں پہ, تو انہوں نے مجھے جا کے فون کیے کہ سر میرا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. پھر دوسرے نے کیتا میرا بھی پازیٹیو ہے, پھر تیجے نے کیتا میرا بھی پازیٹیو ہے, چوتھے نے کہا میرا بخار نہیں اترتا پہ, کھانسی بھی نہیں ہے, ایوی نہیں ہے, ایوی نہیں ہے, ایوی نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرایا تو سمٹم کتنے دن سے ہیں, کہ جی وہ جمعے سے ہیں, اتنے دن پہلے سے ہیں. تو میں کہا یار تم تو دعا سیشن میں آئے ہوئے تھے. کہتے وہ تو ہم نے کہا ادھر برکت ہوگی. میں کہ برکت تے چھٹی گیا سی. ٹھیک ہے, سیکورٹی گارڈ ہے ساڈا. تو اللہ کے بندوں مجھے ہو گیا تھا, میں مطلب کس چیز کی برکت, جب آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے تو آپ نے کرنا ہے. پھر ان میں سے ایک صاحب ہیں, اب وہ مہینہ ہو گیا ان کا بخار نہیں اترا, وہ بھی مہینے سے ان کا بخار نہیں ٹھیک ہو رہا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ ویسٹ کرا لیے, ٹیسٹ سارے ٹھیک تھے. اچھا, میں نے انہیں کہا یار تمہیں کرونا نہیں ہے تو باقی ٹیسٹ کرا لو, ٹائیفائڈ نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, اور تم نے تو ویکسین کرائی ہوئی ہے اور سمٹمز بھی تھوڑے ایسے ہیں, خیر ہے, خیر ہے. اب وہ میرے پاس کلینک پہنچ گئے, میرے پیار والے لوگوں کو جن پہ اعتراض تھا نا, وہ نظر لگا دیا لوگوں نے. لوگوں کا اعتراض تھا کہ ادھر بھی تو لوگ آئے ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ بھی آ گئے, آپ کیوں آنے سے منع کرتے ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہیں, وہ کیا لگتے ہیں آپ کے, کیوں آتے ہیں؟ تو یہ محفل ہی ختم ہوگی, یہ جگہ ہی اب گرا رہے ہیں کمرہ. ٹھیک ہے, اب ہم محفل کا انداز بدلیں گے, چھپ چھپا کے محفلیں کریں گے. ٹھیک ہے, جن کو اعتراض تھا مجمع نہ لگے تو ہم مجمع نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور نئی جگہ بس اب کہیں ہوگا, جس نے کام کیا ہوگا اس کے پاس کہیں چلے جائیں گے. یا ویسے بھی میں نے جا کے کیا کرنا ہے, تم لوگ خود کام کرو, میں کون سا کوئی میں ہوں. تو اینی ویز, تو میرے پاس کلینک آ گئے. اب وہ مجھے ان کی پریشانی کی سمجھ نہ آئی. میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا بخار ہے, ٹھیک ہو جائے گا, تمہاری ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں, تو ویکسین تم نے کرائی ہوئی ہے؟ کہتے جی. مجھے تھوڑا سا شک پڑا, میں کہا تم نے ویکسین کرائی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں, ایک ڈوز لگائی ہوئی ہے. میں کہ تم نے تو مجھے بہت پہلے کہا تھا میں لگوائی ہوئی ہے فل. کہ جی وہ, میں نے کہا اچھا. تھوڑے بعد کہتے ہیں ویسے ایک بھی نہیں لگوائی. میں کہ تو نے تو مجھے کہا کہ میں, کہتا ہے وہ میرا ایک دوست تھا, انہوں نے کہا چھڑ پرے تینوں سرٹیفکیٹ نادرا جو کٹا دیں گے, انہیں کٹاتا ہے. میں کہا تو میرے ساتھ جھوٹ بولی جا رہا ہے. کہتا ہے بس اس دن سے ہی, جس دن آپ نے میرے سے کیوں پوچھا تھا, اس دن سے ہی بخار ہے. یہ دوست ہیں میرے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی آ کے میرے منہ پہ آ کے کر گیا تھا, سر جی مینوں کرونا تو نہیں گا, تو مینوں وہ بعد بخار چڑھ گیا. اب میری مجبوری ہے, میں سارا دن ماسک پہنتا ہوں, میرے بس ہو جاتی ہے, میں بیچ میں پہنتا ہوں, بیچ میں اتارتا ہوں, بیچ میں کچھ کرتا ہوں. پیشنٹس بھی دیکھنے ہیں سارے. تو اللہ نے خیر, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس نے بڑے آرام سکون سے 7-8 دن میرے ریسٹ کرا دیا مجھے, جو بھی تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے سائیں, ہائے ہائے, کہ اگر تجھے نہیں پتہ جن چیزوں کا, تو نے پڑھ پڑھ کے, جب اگر آپ نے ایم اے کیا ہو یا آپ لا آپ کو آتا ہو, اس کے بعد آپ وائلیشن کریں تو آپ کو زیادہ سزا ملے گی. لوگ یہ کہیں گے نا, لوگ کہتے ہیں نا یار تم پولیس میں ہو کے یہ کام کر رہے ہو, تم نے اشارہ توڑ دیا, یا آپ جج ہو کے یا وکیل ہو کے آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو تو یہ لا پتہ ہے سارا.
ٹھیک ہے. یا مجھے لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہو کے ماسک نہیں لگاتے یا ویکسین نہیں لگاتے, ایسے ہی کہیں گے نا. تو اسی طرح سیرت بھی پڑھ لی پوری. اول تو کوئی مائی کا لال ساری سیرت لکھ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو جو عمل کر دیا ہے نا, قرآن ان کی سیرت ہے ساری کی ساری, ٹھیک ہے. اور اس میں پہلا تعارف ان کا بھی اور اللہ کا بھی, وہ رحمان اور رحمت للعالمین ہے, رب العالمین رحمت للعالمین, ایسے ہی ہے. تو اب پولیس کی نوکری کے ساتھ تو رحمت کیسے کرے گا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو گورنمنٹ مجھے نہ معطل کر دے کہ تو کیا پولیس میں بھی اور فوج میں بھی. اس دن آرمی کے بھی ایک سینئر جنرل صاحب مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ساڈے جواناں دے تے تہاڈی دعا تے رکھائیے, پر جے تسی انہاں نوں کہنا سب نوں معاف کرو تے انہاں نے انڈیا نوں ہی معاف کرتا تے جا کے میں نے کہا جی میں نہیں دیتا کسی کو لیکچر, آپ اپنے پاس ہی رکھیں. وہ مذاق کر رہے تھے, موٹیویشنل سپیچ کے آپ کو دیں گے. ہاں 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 بتاؤ, ہو گئی سوال جواب تیرے, سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ سر اس سے جو ایک کمپلیٹ نہ ہونے سے جو وہ ایک طلب رہتی ہے, پرسنالٹی کرائسس جو ڈیولپ ہوتا ہے, ہاں جو طلب رہتی ہے, جو طلب بھڑک رہتی ہے, طلب جو ہے نا, یا ایک ڈیفیشنسی بھی نہیں ایگزیکٹ لفظ اس کی, میں تشنگی جو رہتی ہے آپ کو, یہ اس کو بڑی پیاری ہے. یہ آپ سیرت آپ نے پڑھی نہیں, لیکن آپ وہ سیرت کی کتاب شروع کی تھی, آپ نے شروع کی 10-15 دن, اب آپ کو ٹائم نہیں مل رہا, آپ پڑھ نہیں پا رہے, لیکن آپ کا دھیان ہر وقت سرکار کی طرف ہے, ان کی سیرت مبارکہ کی طرف ہے. وہ جو آپ کی طلب تڑپ پھڑک ہے نا, اس کے نمبر لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سستا انسان کو اپنے آپ کو کر دینا چاہیے. جیسے مجھے ابھی تازہ ڈانٹ پڑی ہوا ویسے کہ میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تو ٹھڈوں میں لوگوں کے بیٹھ جا, ٹھیک ہے. یہ تجھے فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اور ان کا نقصان ہو رہا ہے اسی بندے کی وجہ سے, کیونکہ میں اس کے لیے مجھے بڑا پیارا ہے مجھے, تو بہت پیار کرتا ہے میرے سے, میرے پہ لاکھوں کروڑوں کے پھول ہی پھینکتا رہتا ہے, ایسے سمجھ لو, ٹھیک ہے. بس نہیں چلتا کہ کیا کر دے, لیکن بات کتنی مانی ہے کہ مجھے ہی کہی جا رہا ہے کہ میں نے ویکسین لگوا لی, اب کل سے روئی جا رہا ہے کہ میں قائم نہیں رہا. اور یہاں پہ ان سب لوگوں کو, اس کو کبھی کہو ان سے بات کرو, وہ اٹھے گا ایک قوالی لگا دے گا, سونے پاویں ملن ہزارہ آسانی یار لٹانا, ٹھیک ہے. اب یہ میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے اس کا پیار یہ ہے, ٹھیک. آپ بھی پیار اپنا دیکھیں کہ پریکٹیکل میں کیا ہے. جیسے اس بچے نے اوکاڑا میں شاید پچھلے سال کوئی مولانا لوگوں کو باز کر رہے تھے جمعے میں شاید, تو انہوں نے کہا کہ شاید تحفظ ختم نبوت کی ریلی میں جانا ہے لاہور میں, یا جو ڈرنا تھا کوئی, یا کیا تھا. تو جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں, یا ان کے لیے راہ میں ان سے پیار رکھتے ہیں, عشق رکھتے ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کر دیں, جو بھی نعرہ ہوگا ان کا. اب وہ کوئی 15-16 سال کا بچہ اس عمر کا تھا آپ کی طرح, وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں, وہ اپنے کہیں خیالوں میں کھویا ہوا تھا, باقی ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, وہ اپنے دھیان میں بیٹھا رہا, ٹھیک ہے. بعد میں ہاتھ نیچے ہو گئے, تو اس کے ساتھ کے جو 2-3 دوست یار تھے, انہوں نے نوٹ کیا کہ اس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا, یہ اپنے میں کھویا ہوا تھا یا کچھ. وہ تو ختم ہو گیا, اٹھو جی چلو جی جلوس پہ چلو, یا جہاں بھی جانا تھا. تو ان بچوں نے, ساتھ والے لڑکوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تمہیں تو عشق رسول ہے ہی نہیں, تم نے تو ہاتھ نہیں کھڑا کیا. اب وہ کہے کہ ہاتھ تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا یہ تو ساری مسجد کو کہا انہوں نے ہاتھ, تم نے تو, یعنی وہ وقت ہی گزر گیا جہاں پہ آپ نے دعویٰ کرنا تھا. حالانکہ اب میں ہوتا تو میں اسے کہتا کہ بیٹا یہ تو دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور تو نے دعویٰ نہیں کرنا, عشق میں دعویٰ حرام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بچہ شاید بچ جاتا, یا لیکن ہر چیز ہونی کو کوئی روک نہیں سکتا نا, اور ہر چیز کا ایک اپنا ہے. اب اس بچے نے کیا کیا, وہ گھر گیا, کلہاڑی پکڑی, اپنا ہاتھ کاٹا, اور وہ لا کے قاری صاحب کو دے دیا کہ جی یہ لیں. اسی طرح لہو لوہان کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے, تو میں نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پاگل ہے, بیوقوف ہے, دیوانہ ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے غلط کام کیا, یا سارے عقل اور سمجھ اور شعور والے یہی کہیں گے نا. لیکن اس کا اللہ کے ہاں اس کی جو بھی سوچ ہے, جو اس کا خلوص ہے, جو اس کا جذبہ ہے, وہ اللہ نے دیکھنا ہے. اسی کتنی سمجھ ہے,
اس نے کیا کر دیا اپنے نبی کے لیے. ٹھیک, یہ تو اللہ کرنے والا ہے. دنیا والوں کے نزدیک تو ہم جیسے تو کانپنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی ہم تو نہیں یہ کر سکتے. ٹھیک, یہ تو ہاتھ دینا ہے نا, اور جو جان دینے کے لیے ساتھ چلے جاتے تھے خالی ہاتھ. یہ باتیں کہنا, سننا, غزوہ بدر کے واقعات یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے. اس کو ریئلی لیو کرنا, اس پہ آپ کی ڈیوٹی میں کھڑا ہونا, بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے, اپنے سینئر کو کہنا نہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ منتری مانگ رہے ہیں میں نہیں دینی. کون کرے, نوکری نہیں کرنی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یا سر آپ یہ مجھے غلط کام پہ کرنے کو جا رہے ہیں, اس بندے نے فلاں کے اس کے بیٹے نے گاڑی کے نیچے دیا بندہ, میں کیسے اس کو چھوڑ دوں, یا میں کیسے دفعہ فلاں نہیں فلاں والی لگاؤں. 24 گھنٹے کا کام ہے تمہارا یہ. ٹھیک ہے, اس کے باوجود کرنا تو ہے. ٹھیک, کسی نے تو کرنا ہے. اگر آپ جیسے احساس والے نہیں کریں گے تو پھر کوئی میرے جیسے ہڈرام آ جائیں گے تو کام اور خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس بچے نے یہ جو کیا, ہاتھ کاٹ لیا. ویسے سرکار دو عالم بنفس نفیس ہوں ساتھ اور وہ کہیں کہ چلو جنگ میں جانا ہے بندوق پکڑو, اس نے رائٹ ہینڈ ہی کاٹ لیا. کیا اس نے ان کے پیار میں ہے. یا یہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑے پیارے ہیں مجھے, وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس لیے ویکسین نہیں لگوائی کہ میں کیا کہ تہاڈی برکت نہ کچھ بھی نہیں ہونا. میں کہا تم نظر نہیں آیا, مینوں 3 مہینے پہلے برکت ہو گئی تھی. میں ویکسین لگوا رہا ہوں تمہارے سامنے, میں تم لوگوں کے سامنے تصویر بھی شودے لڑکوں کی طرح لگائی ہے کہ یہ میں بھی لگوا لیجیے. ٹھیک ہے, اسی لیے کی ہے کہ یار کر لو نا, کوئی کام ہے نہ کر لو. ٹھیک ہے, اب جہاں آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے, جو آپ کو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے. اور پیار محبت میں سر کو جپیاں مارنا, یہ سر دی سڑک تے لڑائی ہو گئی ہے, سر دیاں چومیاں لئی جا رہے ہیں, اگلے کسونے مارتے پہ نے سر نو پھٹ لیا. کئی بیوقوف, پتہ نہیں آپ لوگوں کی کبھی لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں وہ جہا بیوقوف رہا جہاں ہمیشہ دوستوں پھڑ لینا سا, نہ یار نہ کر, انہوں نے دند دند باہر آ جانے, انہوں نے مینوں ہی گھٹنا مار. بیوقوف دوست دانا دشمن سے بھی خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو ہی یا ان کے امی ابو کو پیچھے فون کر رہا ہوں, یہ جا رہا ہے اس نے ادھر لڑائی کی ہے, اس نے ادھر یہ کیا. ساری عمر تو میرے یہ کام رہے ہیں. یہ تو بابا جی مل گئے ہیں تو یہ کوئی ایک فراڈ میرا بھی چل پڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ پڑھنے کا نہیں ہے, یہ کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا دینا ہے نا, یہ ہے درود شریف عمل کا, یہ عملی درود ہے. ٹھیک ہے, نماز 5 وقت پڑھنی ہے, اپنے وقت پہ پڑھنی ہے, وہ تو آپ کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہے, وہ اللہ رسول کا حکم ہے, پڑھنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے, بیمار ہیں آپ, کوئی اور بات ہے. ٹھیک ہے, جب آپ شرعی طور پہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کی نماز آپ نے پڑھنی ہے, وہ تو آپ کا کسی کے اوپر نہیں احسان ہے. لیکن جو آپ ان 5 وقتوں کے علاوہ, مصلی کے علاوہ جو زندگی گزار رہے ہیں, اس زندگی میں آپ ان کی مخلوق کا, اس کی مخلوق کا, ان کی امت کا کیا بھلا کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں, یہ آپ کی اصل ان سے پیار محبت ہے. یہ آپ ان کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں, یہ آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں, قرآن والے کو فالو کر رہے ہیں. یہ ہے قائم نماز, کہ جو آپ نے ابھی مسئلے پہ کہا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اور تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, اور بس مجھے اپنے پیاروں میں رکھیں اور میں سرکار کے غلاموں میں رہوں. اب یہ سارا کام کرنے کے بعد جب پریکٹیکلی آپ نے وہ مسئلے سے اترے ہیں, دنیا کا کام شروع ہوا ہے, اس دنیا میں آپ خیر بانٹ رہے ہیں, ان کی امت کے لیے آپ خیر کا موجب ہیں, اس کی مخلوق کے لیے آپ خیر کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کی نماز قائم ہے کہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ بھی اگر آپ جنت کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بت پرستی ہے, جنت کا بھی ایک بت بنا لیا آپ نے. یا دوزخ کے ڈر سے کر رہے ہیں, یہ بھی غلامی ہے خواہ مخواہ کی. دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا کی خاطر کر رہے ہیں, تو ویسے ہی ضائع گیا, ویسے ہی سارا گیا. وہ اگر اس کے لیے کر رہے ہیں, ان کے پیار میں کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے ایسے کیا کرنا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. تو وہ پریکٹیکل لائف جو ہے آپ کی, وہ آپ کے گھر سے بھی شروع ہوگی. آپ کا بیوی سے کیا برتاؤ ہے, آپ کا ملازموں سے, جو آپ کے جونیئر ہیں ان سے کیا برتاؤ ہے, جو آپ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, جتنے نیک آفیسر یا ایماندار آفیسر ہوتے ہیں. میرے سے یہ زندگی میں کافی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے سب آرڈینیٹس کو یا دوسرے کولیگس کو بھی
اس بات پہ بڑا رگڑا لگایا ہے کہ جناب نہ میں کھادا ہے نہ میں کھان دینا ہے, میں اتنے بجے آیا تسی بھی اتنے بجے آؤ گے, مطلب اس کی اتنی سی غلطی نہیں چھوڑ رہا. ٹھیک ہے, ڈسپلن کے لیے ضروری بھی ہے, لیکن پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں سے آپ کو دوسروں کی بہت سی مجبوریاں دیکھنی پڑتی ہیں. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کچھ رولز ریلیکس بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں ایک انتہائی باریک سی جگہ ہے کہ مجھے وہ یہ خیال نہ گزرے کہ یہ میں اتنا نیک ہوں نا, میں اتنا آنیسٹ ہوں یا ڈسپلنڈ ہوں یا پرٹیکولر ہوں ان چیزوں میں, تو یہ میرا کوئی کمال ہے. جس وقت اس کو میں نے اپنا کمال سمجھ کے یہ امپلیمنٹ کیا نا, تو یہ غرور شروع ہو گیا میرا, یہاں سے فرعونیت شروع ہو گئی ہے. کر میں ٹھیک کام رہا ہوں, ٹھیک, اور اگر میں عاجزی میں رہتا ہوں اور عاجزی میں مجھے دوسروں کی بھی, ٹھیک ہے, میں ان کی مجبوریوں کا بھی تھوڑا کبھی خیال کیا, کبھی نہیں, کبھی ڈانٹ لگائی, پھر دوبارہ چانس دیا. 2 چانس تو اللہ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, 2 بار چانس دیا نہیں تو دیکھا یہ بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا, پھر اس کو کوئی اور کام دے دیا, کچھ کیا, کسی طرح کرنا پڑتا ہے. یہ سیٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے جہاں ذرا سا بھی اختیار آ جاتا ہے کسی بھی پوسٹ پہ. آپ سپاہی سے والدار ہو جائیں, آپ کے نیچے کچھ سپاہی آ گئے ہیں. آپ تھانے دار ہو گئے ہیں, آپ کے نیچے کچھ لوگ آ گئے ہیں, چھوٹا تھانے دار, فلانا تھانے دار, یہ تو وہ. آپ آئی جی ہو گئے ہیں, آپ کے نیچے اور بہت سے لوگ آ گئے ہیں. یہ بڑی خطرناک سیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں اپنے آپ سے بھی انصاف کرنا, اگلے سے بھی انصاف کرنا بڑا مشکل ہے. ہم اپنے آپ سے نہیں انصاف کر سکتے, ہم تو اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں. ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. کئی بار نیکی کی عبادت شروع کر دیں گے تو وہی اتنی کری جائیں گے کہ ہمارے جو دنیا داری کے کام ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. جو ہماری ذمہ داری ہیں گھر کی, آفس کی, باہر کی, گھروں کی, وہ ہم خراب کر لیں گے. اور وہاں سے لوگوں کی آہیں ہمیں پکڑ رہی ہوں گی اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں تو اتنی عبادت کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جو کام جس وقت ڈیو ہے وہ کرنا پڑے گا. دنیا داری بھی آپ کے ذمہ ہے, وہ بھی صحیح ہو. گھر والوں کی ذمہ داریاں, رشتہ داروں کی ذمہ داریاں, اپنے پیاروں کی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. ہاں جی, وہ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے ریکارڈ, کہیں آپ نے جو کہنا ہے, ریکارڈنگ آپ کی نہیں ہو رہی, میری ہو رہی ہے. سر کبھی کبھی ایسا بندے کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ضد والی لائن پہ کھڑے ہیں, آپ کسی ضد میں آ گئے ہیں. سر جب اس طرح کی سچویشنز جو ہے وہ, تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی ضد تو نہیں کر رہا. نہیں ایسا مطلب یہ کہ میں نے پرسنلی 3-4 دفعہ ایسا فیل کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہو, مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے, شاید پھر جو فرائض ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو رہے. وہ تو اللہ کی یہاں سے لڑائی ہو گئی نا کہ اگر پھر یہ نہیں تو پھر میں بھی نہیں یہ کرتا. جیسے بچے کرتے ہیں کئی بار, اگر مجھے یہ کھلونا نہیں ملے گا تو میں پڑھائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پھر میں اسکول نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے. کنڈر گارٹن کے فیز میں تو یہ لاڈیاں دیکھی جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں. جب تک آپ کو ٹافیاں گولیاں دی جا رہی ہوتی ہیں تو لاڈیاں بھی آپ کی دیکھی جاتی ہیں. کنڈر گارٹن میں تو آپ کے لاڈ دیکھے جاتے ہیں. آپ ٹھیک ہو کے بھی کہتے ہیں میں 10% ہی ٹھیک ہوا ہوں, تو پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا. پھر تو وہ ضد بھی کتنی دیر کر لو گے, خود ہی ٹوٹ نہیں جاتی. تو 10 دن بس مجذوبیت کی طرف جا رہے ہو. پہلے کہیں بیعت ہو یا کوئی کسی سے جڑے ہوئے ہو, کہیں نہیں گئے. مطلب جب میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا اس وقت جس نے بھی کہنا تھا بس ساتھ چل پڑنا, وہ ایک مختلف جگہ پہ اس وقت بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو بندہ چمتکار کے چکر میں ہوتا ہے نا. سرفراز شاہ صاحب کے پاس جایا کرتا تھا, تو ابھی وہ ان کا سیشن آف ہو گیا. وہ کہیں بیعت تو نہیں کرتے. بیعت نہیں کی. پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ, کہ یہ تو بالکل پاگل خانے میں آ گئے ہو. یہ تو یہ تو مجھے نہیں پتا سر. بس ایک انسرٹینٹی اور وہ جو اس کی شاید
اچھا آپ ہی نمبرز دکھائیں مجھے. آنکھیں بند کر لیں, یہ دے دیں مجھے. آنکھیں بند کر لیں. اپنے اللہ, آپ نے بھی دعا کرنی ہے, آپ نے بھی انہی کے ساتھ دعا کرنی ہے, آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے یا بس دعا ہی کرنی ہے سیدھی؟ کریں آنکھیں بند. ادھر آ جائیں, پاس آ جائیں میرے, ادھر آ جائیں. آنکھیں بند کر لیں دونوں, اپنے اپنے اللہ کے آگے جائیں. آپ ہیں اور اللہ ہے. لنگر ہے, تیار ہے تم لوگوں کا؟ اپنے دل میں اللہ سے بات کرو. اللہ ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, حاضر ہے, ناظر, موجود ہے. سارے ہی دعا کر لیں, آنکھیں بند کر لیں. اپنے اللہ کے آگے جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. آپ اس بات کو مان لیں, بس آپ کے خیال بھی سن رہا ہے. تو اپنے خیال میں ہی بات کریں کہ اللہ میں بھی آ گیا ہوں, یہ آ گیا ہوں. اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں, سب کو معاف کر لیں. آپ کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت, غصہ, رنج, غم, بدلہ کچھ نہ ہو. جس نے دعا کرنی ہے آنکھیں بند کر لو. اندر دھیان کرو, اپنے اپنے دلوں میں دیکھو اللہ ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھو. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کرو, پہلے سب کو معاف کرو. آپ کے دلوں میں کسی کے لیے غصہ, نفرت, رنجش, کدورت, بدلہ کچھ نہ ہو. 1-2 منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا. اللہ کریم سے اپنے خیال میں بات کریں. وہ آپ کے خیال, آپ کے احساس سے بھی قریب ہے, آپ کے خیالوں سے بھی قریب ہے. آپ کے خیال سن رہا ہے. تو اپنے خیال میں اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ, میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا. تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. اور یا اللہ, جس کسی کا میرے سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ دل دکھ گیا, یا زیادتی ہو گئی ہے, یا حق مارا گیا, میری نیکیوں اور ثواب میں سے جتنے میرے کوئی نیک اعمال ہیں جو میں نے تیرے لیے کیے تھے, اس میں سے جتنا تو جرمانہ مناسب سمجھتا ہے, ہرجانہ مناسب سمجھتا ہے, کفارہ مناسب سمجھتا ہے, اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے. اور اس بندے کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دے اگر کوئی بندہ مجھے معاف نہیں کر رہا. اور جو نیکیاں ثواب یا اللہ میری اگر کچھ بچ جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے تحفتاً دے دیں. وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دیں. انہیں اپنی امت کے گناہ گاروں کی بہت فکر تھی. اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اپنے اللہ سے کیا مانگنا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ کو آنے والے وقت کا بھی نہیں پتہ ہے. بہت پیار سے اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں. میرے بابا جی انہی سے دعا کراتے تھے, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. اپنے خیال میں اللہ کی ان 2 صفتوں کو پکارتے جائیں, پکارتے جائیں, پکارتے جائیں. اپنے خیال میں سمجھیں آپ اپنے اپنے دل کا طواف کر رہے ہیں, یا گول گول گھوم رہے ہیں, جیسے رومی کا درویش دھمال کرتا ہے یا گھومتا ہے, ول کرتا ہے. اللہ کی ان 2 صفتوں کو پکارتے جاؤ, پکارتے جاؤ, پکارتے جاؤ. جو اعلیٰ و ارفع حق ہے, جو سب سے ٹاپ موسٹ. علی کا مطلب ہے سب سے اونچا, سب سے اوپر والا. حق کا مطلب ہے سچ. حضرت علی کا بھی نام ہے, لیکن اللہ کی بھی صفت ہے, جگہ جگہ قرآن میں ہے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو علی اور حق اپنے دل میں پکارتے جاؤ, پکارتے جاؤ, پکارتے جاؤ, جب تک میں نہیں کہتا. بہت پیار سے پڑھتے جائیں, پڑھتے جائیں, پڑھتے جائیں. اپنے خیال میں زبان نہ ہلے, ہونٹ نہ ہلے.
آنکھیں کھول لیں. آپ کو یہ پڑھنا کیسا لگا؟ آپ کی آنکھ جو گیلی ہوئی ہے نا، اس پانی سے ماتھا صاف کرو. یہ اللہ کا پسندیدہ ترین پانی ہے. گناہ گار کی آنکھ کا جو آنسو ہے اس کا پسندیدہ ترین پانی ہے. دوبارہ آنکھیں بند کریں سارے. اللہ ہی کے آگے جائیں، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے آپ کو. اور جتنے پیار سے، جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے تو اپنے خیال میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے خیال میں کہہ سکتے ہو، بہت پیار سے اس کو پکارو، جتنے پیار سے کہہ سکتے ہو. اور سنو اپنے اپنے دل کے کانوں سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آنکھیں کھول لیں. آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو رہی تھی نا؟ تیرے لیے میں نے کھلوا دیا. تو نے نہیں آنکھیں بند کرنی تھی، میں تو ساروں کو کرا رہا تھا. دعا کرا رہی تو نہیں بیچ میں کری. یہ بھی آپ کے ساتھ چپک گیا تھا، ڈر رہا تھا. اس کے پاس نہ پڑھائیاں نہ کیا کرو کچھ بھی. ہاں جی سائیں، 3 بار اللہ پانی کیا ہے. یہ تھوڑی سی دعا سنی ہے، کیا لگا؟ ابھی یہ دعا کیسی لگی اور پہلی دعا میں کیا محسوس کیا؟ آپ صرف انہیں پانی دے دیں. جیسے اس نے پانی سے دعا کرنی ہے، نئے لوگوں کو بھی دے دو، اور بھی کسی نے کرنی انہیں پانی کے ساتھ. اب یہ 3 بار اللہ والی دعا پہلے خود کریں. یہ اب آپ پانی کے ساتھ دعا کرو، ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی طبیعت. انہیں دیں پانی. اپنا اپنا پانی ہاتھ میں رکھیں، آنکھیں بند کریں. اب آپ خود کریں گے دعا. میں نہیں کہنے کھولیں بند کریں آنکھیں. میں نے بتا دیا طریقہ. آپ نے 3 بار اللہ ہی کہنا ہے، لیکن دھیان اللہ کے روبرو کرنا ہے. اور جتنے پیار سے 3 بار اللہ کہہ سکتے ہو، اپنے خیال میں 3 بار اللہ کہنا ہے. آنکھیں بند رکھنی ہے اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لینا. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھولنا. بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ دھیان آخر تک آپ کا ادھر ہو. اب یہ خود کریں دعا. جتنے نئے لوگ ہو، یہ بھی جو صاحب کھڑے ہیں انہیں بھی دو. یہی دعا ہے، طریقہ کار ہے، اور یہ کرنی خود ہی ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان